بھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے، اے آسمان اگر تو نے زید کو دیکھا ہے تو میرے حوالے کر دے، زمین کے چپے کہیں اگر زید میرا زندہ ہے تو مجھے وہاں تک لے چل. یہ اشعار میں گنگناتے تھے، روتے تھے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم اس ویڈیو میں سنیں گے ایک عاشق رسول کی سچا واقعہ. ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا ایک شخص کا نام تھا حارثہ کا بیٹے کا نام تھا زید. حضرت زید اور ان کی ماں اور باپ کہیں میلے میں جا رہے تھے تو کچھ ڈاکوؤں نے مل کر اسے لوٹ لیتے ہیں اور حضرت زید کو لے کر کے چلے جاتے ہیں اور انہیں بیچ دیتے ہیں. جب حضرت زید ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو ان سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جب حضرت زید کو ماں باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا لڑکا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہے تو حضرت زید کی ماں اور باپ ان کو لینے آتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت زید ان کے ساتھ جاتے ہیں. آئیے ہم اس ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں. یہ ویڈیو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے. تو آئیے ہم اور آپ اس پرانی واقعے کو اچھی نیت کے ساتھ سن لیتے ہیں. یمن کا ایک قبیلہ تھا، بنو کلب. اس قبیلے کے ایک شخص تھے حارثہ نام، ان کی بیوی سعدہ. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں. حارثہ اور سعدہ چھوٹا سا خاندان تھا، 3 بچے تھے. پیارا نام ہے. حارثہ کے بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام ہے زید. نام یاد رکھیں، بہت امپورٹنٹ نام میں ذکر کر رہا ہوں. ایک ہی نام ایسا ہے جو قرآن میں آیا ہوا ہے، وہ زید. یہ حارثہ کے بیٹے زید ہے، بیوی سعدہ ہے. یہ حارثہ اور سعدہ 3 بچوں کے ماں باپ تھے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. سعدہ ایک دن اپنے بچوں کو لے کر اپنے مائکے جا رہی تھی. راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا، مال سب چھین لیا قافلے کا. اور اتفاق ایسا کہ یہ 8 سال کے جو زید تھے ان کو بھی ڈاکوؤں نے چھین لیا. ایک ماں سے اس کا 8 سالہ بڑا بیٹا چھین لیا جائے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی؟ اس قدر درد میں تھی ماں. جان تو بچ گئی، 2 بچے بھی بچ گئے، لیکن بڑا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا. مارے مارے صحراؤں میں گھومتی تھی، پکارتی تھی میرا زید میرا زید میرا زید میرا زید. ڈاکوؤں نے زید کو کیا کیا؟ عکاظ کا ایک میلہ لگتا تھا اس وقت، یہ غلامی کا دور تھا، لوگ انسانوں کو پکڑتے اور بیچ دیتے تھے. وہاں لا کر کے انہوں نے زید کو بیچ دیا، غلام کی حیثیت سے بیچ دیا. آگے میں بتاتا ہوں. یہاں سعدہ کا حال بے حال تھا. واپس گھر آئی تو باپ اپنے شوہر سے کہا، اور شوہر کا حال تو ایسا تھا کہ وہ زید کو اپنے آنکھوں کا نور، اپنے آنکھوں کا سرور سمجھتا. اور اس قدر پیار و محبت والا باپ مارے مارے گھومتا رہا گلیوں میں. اور ان کا لکھا ہوا ایک اشعار کا منظوم ترانہ ہے جو اپنے بیٹے کی جدائی میں لکھا. اپنے تو اپنے دشمن بھی وہ ترانہ سنتے تو رو پڑتے تھے. ایک باپ کا درد اپنے بیٹے کی جدائی میں، بہت روتے تھے، بہت. ماں بھی دن رات روتی، باپ بھی پہاڑوں پر چڑھ جاتے اور وہاں سے صدا لگاتے، اے آسمان اگر تو نے زید کو دیکھا ہے تو میرے حوالے کر دے، زمین کے چپے کہیں اگر زید میرا زندہ ہے تو مجھے وہاں تک لے چل. یہ اشعار میں گنگناتے تھے، روتے تھے. اور زید کا کیا ہوا؟ عکاظ کے میلے میں بیچ دیا گیا. خریدا کون؟ حکیم بن حزام، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے تھے. یہ لے کر کے آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں. تو حضرت خدیجہ کے پاس یہ زید آ گیا.
بھائی نے گفٹ کے طور پر دے دیا. حضرت خدیجہ کے گھر میں یہ زید جب آئے, اس وقت ان کی عمر یعنی 10-12 سال کے آس پاس رہی ہوگی, اور یہ ایسا لڑکا جو چھوٹی سی عمر کا, ادب اتنا تھا کہ ہر ایک کا ادب کرتا, بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا. ہوا کیا, ایک دن آفتاب رسالت, ماہتاب رسالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی. دیکھا اخلاق و کردار میں کامل بچہ ہے, اور ایک ہی نظر میں بھاگ گیا. پوچھا حضرت خدیجہ سے, کہا کہ یہ غلام عکاظ کے میلے میں بیچا گیا ہے. حضور نے فرمایا یہ میرے حوالے کر دو, میرے حوالے کر دو. حضور نے جس کو پسند کر لیا ہو, حضور نے جس پر نگاہ رکھی ہو, اب وہ زید خوشی خوشی حضور کے پاس آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اخلاق سے بڑے خوش تھے, اور اس کے بعد محبت بھی ایسی دی, ایسی شفقت دی کہ زید کو نہ باپ کی خبر تھی نہ ماں کی خبر تھی. جو کچھ تھا وہ رسول اللہ کے پاس تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت میں دن گزرتے گئے, بڑے ہو گئے, یہاں تک کہ 16 سال کی عمر تھی. ایک دن حج کے موسم میں یمن کا بنو کلب خاندان آیا ہوا تھا, اور وہاں حج کے دوران وہ لوگ زید کے باپ حارثہ کے لکھے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو رلا رہے تھے. ایک ہمارے قبیلے میں باپ ہے جو بچھڑے ہوئے بچے کی یاد میں روز روتا ہے, اس کے اشعار تو سنو. لوگ سن کر کے رو رہے تھے, یمن کا کوئی ایسا باپ ہے جو یوسف گمگشتہ کی خبر میں رویا کرتا ہے. یہ لوگوں کی بھیڑ لگی تھی, اسی کے سامنے سے زید کا گزر بھی ہو رہا تھا. بنو کلب کے لوگوں نے زید کو دیکھا, پہچان لیا, یہی تو وہ بچہ ہے جس کی یاد میں اس کا باپ روتا ہے, اور اس کو بلایا اور کہا تیرا نام, کہا زید. باپ کا نام حارثہ, کہا یہی تو ہے جس کے غم میں پورے اشعار پڑے جا رہے یمن میں. زید سے کہا تجھے پتہ ہے تیرے باپ کا رو رو کر کے کیا حال ہو گیا؟ تیری ماں صحراؤں میں آواز دیتی ہے, پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے. ایک بچے کے لیے اس کے ماں باپ کی جدائی بتا دینا کتنی بڑی بات تھی. میرے عزیزوں, سالوں کی یہ گم گشتہ خبر پھر سے واپس مل گئی ہے. زید نے کیا کہا کہ اب میرے ماں باپ سے جا کر کہہ دیں کہ رونا دھونا بند کریں, اونٹوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکنا بند کریں, انہیں میرا سلام پہنچائیں اور کہیں انہوں نے جہان مجھے دیکھنا تھا اس سے بہتر جگہ میں ہوں, اس سے بہتر جگہ میں ہوں. یہ بنو کلب خاندان گیا یمن, جا کر کے باپ سے کہا, حارثہ سے اور سعدہ سے, خبر تمہارے لیے اچھی لائے, تمہارا گم ہوا بیٹا جو پچھلے 10-12 سالوں سے تمہیں نہیں مل رہا تھا, وہ حرم کعبہ کے پاس ہمیں نظر آیا ہے. غلام بنا کر لوگوں نے بیچا ہے اسے, لیکن وہ ایک ایسے حسین و جمیل کی غلامی میں ہے, ایک ایسے حسن والے کی غلامی میں ہے کہ زید وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا. باپ نے کہا میرے کلیجے سے پوچھو مجھ پر گزرتی کیا ہے, اس کی ماں سے پوچھو, ایک نظر دیکھ لے گا وہ واپس ہماری جھولی میں آ جائے گا. دوڑتے دوڑتے یمن سے گھنٹوں یعنی جو مہینوں کا سفر تھا دنوں میں طے کر کے پہنچے. مکہ آئے, جیسی آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا. حضور پاک مل گئے تو دھاڑے مار مار کر باپ رونے لگا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے متعلق سنا ہے یتیموں کے والی ہیں, آپ کا دل بہت بڑا ہے, مجھ باپ کے اوپر رحم کیجئے, برسوں سے اپنے بچے کے لیے ترس رہا ہے, میں اور میری بیوی تڑپتے ہیں, صحراؤں میں آواز دیتے ہیں. حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہا ہمارا بیٹا گم ہو گیا تھا, برسوں ہو گئے تھے, لیکن سنا ہے وہ یہاں رہتا ہے. حضور نے پوچھا کیا نام ہے اس کا؟ کہا زید اس کا نام ہے, میرا نام حارثہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زید کے بارے میں پوچھ لیا. حضور جس سے خود محبت کرتے ہوں, حضور جس سے محبت کرتے ہوں, باپ نے پوچھ لیا. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, میں ایک باپ کے کلیجے سے اس کے بیٹے کو الگ نہیں کر سکتا, ماں سے اس کے بیٹے کو جدا نہیں کر سکتا, لیکن بات اتنی ہے کہ زید کو بلایا جائے, فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے, فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. میں زید کو بلاتا ہوں. غلام تھے اس وقت, حضرت زید کو بلایا گیا, اور اس وقت بھری جوانی والا زید ہے. جیسی ہی آئے پہلی نظر باپ کو دیکھا, ماں کو دیکھا, ماں باپ تو چیخ پڑے ہمارا زید مل گیا, ہمارا زید مل گیا. لیکن کمال کی بات میں دیکھتا ہوں ایسی دیوانگی پوری دنیا میں نہیں ہے. زید نے دیکھا اپنے ماں اور باپ کو, لیکن اسی وقت اپنی آنکھیں جھکا لی اور حضور کی طرف کر لیا.
कहा ना, इधर पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हुजूर ने देखा कि ज़ैद माँ बाप की तरफ देख नहीं रहे हो, जो रो रो करके बुरा हाल कर चुके हो। हुजूर ने ज़ैद से कहा पहचानते हो? कहा हाँ हुजूर, ये मेरे बाप हैं और ये मेरी माँ है, ये मेरे चचा हैं। हुजूर ने फरमाया फिर मिलते क्यों नहीं हो? कहा सरकार अगर इजाजत हो तो मिलूंगा, सुभान अल्लाह। बरसों का बिछड़ा हुआ जवान है, आप इजाजत दो तो मैं मिलूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ तुम्हें इजाजत है। जैसे ही गए उस मंजर को जो बयान किया गया है मेरे अजीजों, हम पढ़ते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। माँ लिपट करके अपने बच्चे को हर जगह चूम रही हो, बाप सीने से लगा करके धाड़े मार कर रो रहा हो, पहले तो गश खाकर गिर गया था फिर इफाका हुआ, ये दर्दनाक मंजर था। उसके बाद ज़ैद बिन हारसा को क्यों ना तकलीफ हो, गम क्यों ना हो, माँ बाप बिछड़े हुए इतने सालों के बाद देखने को मिले, दिल पर क्या बीत रही होगी। मेरी माँ वही जो मुझे खुशकियों में पाला करती, तरियों में पाला करती, मेरा बाप वही जो खून पसीने की कमाई से मुझे खिलाया था, आज आ गया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़ैद ये जो जज्बाती मंजर है इसको ख़त्म करके अब ऐलान कर दो कि तुम्हारी माँ आई है तुम्हें यमन से लेने के लिए, तुम्हारा बाप आया है, तुम्हारा चचा आया है तुम्हें यमन से लेने के लिए, मैंने फैसला तुम्हारे हवाले कर दिया है, मैं अपने गुलामी से तुमको आज़ाद कर देता हूँ, तुम बगैर कोई फिदिया लिए हुए, बगैर कोई पैसा लिए हुए, उस वक्त अपने गुलाम को कोई छोड़ता नहीं था, लेकिन तुम्हारी माँ का दर्द देखा नहीं जा रहा, मैं आजाद कर दूंगा बगैर किसी फिदिया के, तू अपनी माँ और अपने बाप के पास जा सकता है। इतना हुजूर का फरमान, आजाद कर देना मक्का में आसान नहीं था। बेटे को आजाद किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब जानते हो वो कमाल का बेटा है ज़ैद बिन हारसा। उसी वक्त अपनी माँ को देखते हैं, बाप को देखते हैं, चचा को देखते हैं, और उसके बाद मक्का वाले ये मंजर देखने के लिए जमा थे। मुखातिब होकर के कहते हैं सारे मक्का वालों गवाह हो जाओ, मैं अपनी जिंदगी हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए वक्फ कर दिया है, मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिंदगी वक्फ कर दी है। न मुझे यमन जाना है, न मुझे बनु कल्ब जाना है। माँ और बाप देखते रह गए। बाप ने पूछा ज़ैद आजाद किया गया है और आजादी की जिंदगी को छोड़कर तू गुलामी की जिंदगी को कबूल कर रहा है। ज़ैद बिन हारसा ने उस वक्त तारीखी जुमला कहा था, कहा बाबा आपने जितनी शफकत की होगी या 1000 माँ बाप मिलकर अपने बेटों पर जितनी शफकत नहीं किए होंगे उससे ज्यादा शफकत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया। मैं 1000 आजादियों पर इस एक गुलामी को, मैं 1000 आजादियों को कुर्बान करता हूं इस एक गुलामी पर, मेरे लिए जिंदगी भर ये गुलामी काफी है। इतना कहा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाहों को फैला दिया, सीने से लगाया और ज़ैद बिन हारसा को लेकर खाने काबा के पास आए। मेरे अजीजों उनका हाल भी ऐसा है कि अगर कोई टूट कर चाहता है तो ये नहीं है कि तू चाह रहा है, बल्कि उनका हाल ये है इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारसा को पकड़ते हैं, खाने काबा के पास ले आते हैं। हुजूम जमा था, मक्का वाले सब खड़े थे। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करके कहते हैं ऐ मक्का वालों सुन लो, आज से ज़ैद को मैंने आजाद किया है, और सिर्फ आजाद नहीं, आज से ये मेरा वारिस है और मैं इसका वारिस हूं। ये मेरा बेटा है। हुजूर ने तन्हा एक ही सहाबी के लिए कहा ये मेरा बेटा है। और उसके बाद ज़ैद बिन हारसा को लोग जो मक्का में पुकारते थे ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे, मोहम्मद का बेटा ज़ैद, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटा होने का शरफ पाया है। मेरे अजीजों ये जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार का एक बार मजा चख लिया तो वो फिर यूं ही कहता है फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हुजूर पाक की गली में जो एक बार मजा ले ले वो फिर दुनिया की ठोकरें नहीं खाता। आप लोगों ने सुना नाज़रीन कि जब एक इंसान इसके रसूल में रंग जाता है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना शुरू कर देता है, तो अपने माँ और बाप सभी को भूल जाते हैं। ऐसा क्यों ना हो दोस्तों, एक सच्चा आशिक रसूल
वही होता है जो अपने माँ और बाप, अपने माल और औलाद से भी ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करता है, वही आशिक रसूल कहलाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि या अल्लाह हम सब मुसलमानों को अपने नबी के इश्क में, अपने नबी के मोहब्बत में जिला और इस दुनिया से उठा। ऐ अल्लाह जब नज़ा की वक्त आए तो जलवाए इसके रसूल दिखा। हम ये उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी तरह का वीडियो लेकर के।